اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے کاروان کو بھیجا، اپنے سسٹم کو بھیجا، اس کا اصل ہدف یہی تھا کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جہنم میں جائے، خدا نہیں چاہتا، لیکن جو امام النار ہیں، جو جہنم کی طرف لے کے جانا آئے ہیں، وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ کربلا انہی دو بلاک کی جنگ ہے، کربلا انہی دو نظریات کی درگیری ہے، اور یہ قیامت تک رہے گی جب تک وہ آخری نہیں آئے گا۔ وہ آخری کہ جو امام حسین کی اولاد میں سے ہے، وہ آخری کہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، وہ آخری جو دنیا کو نجات دے گا، وہ جب تک نہیں آئے گا یہ درگیری، یہ فائٹ چلتی رہے گی۔ ہمیں اپنی صفوں کو بہتر کرنا ہے۔ کربلا یہی ہے۔ آج ہم جمع ہو رہے ہیں، آج کی رات شب عاشور امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا ہے، سب سے پوچھا ہے، سب کے لیے دکھایا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، دشمن جنگ کرنا چاہتا ہے، میں اپنی بیعت کو ہٹا بھی دیتا ہوں، مگر جو ہے وہ کوئی امام کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ امام کو پہچان چکے تھے۔ کہنے والوں نے، حضرت عقیل کے بھائیوں نے کیا کہا؟ ہمیں 70 دفعہ بھی مارا جائے اور 70 دفعہ ہمیں زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل زندگی حیات امام ہے۔ امام، یہ امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن تھا، ہم میں سے کتنوں نے امام کی زیارت پڑھی؟ ہم میں سے کتنوں نے امام کو یاد کیا؟ بے شک آپ مجلس میں، جلوس میں، سب میں مصروف ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس سب معاملات کے ساتھ کہیں آپ کا دل چاہا کہ جلوس میں میرے ساتھ کہیں میرا امام ہو، کہیں پانی پیتے وقت یا پلاتے وقت کہیں میرا امام ہو؟ یہ طلب اگر نہیں ہے تو پھر ہم کربلا نہیں پہنچے۔ کربلا اگر پہنچنا ہے تو عزیزان محترم اپنے قلب کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ امام کو جگر کا خون چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو اپنی خواہشات سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج معاشرے میں عزیزان محترم امام حسین کا جو جملہ ہے مدینہ چھوڑتے وقت کیا ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اصلاح یعنی کیا؟ یعنی بگڑ گئی ہے تبھی تو اصلاح کر رہے ہیں۔ میں امر بالمعروف کے لیے اور نہی از منکر کے لیے نکل رہا ہوں، یعنی مجھے اچھائی کی تبلیغ کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ مجلس اعزا، مجلس حسینی یا امام حسین کا ذکر آج کیا دنیا میں اچھائی کو پھیلا رہا ہے؟ یقیناً پھیلا رہا ہے، اور پھیلانا بھی چاہیے، اور ہم سب کا بھی یہی فرض بنتا ہے۔ آج معاشرے میں جو برائیاں ہیں، آج معاشرے میں جو سوشل ایشوز ہیں، بے حیائی ہے، نشہ ہے، کتنی کرپشن ہے، اس کو کون صحیح کرے گا؟ ہماری امت پہ رسول خدا کا صدقہ ہے، ورنہ قوم میں کوئی ایسی برائی نہیں بچی جو دوسری قوموں میں نہ ہوئی ہو۔ بعض انبیاؤں کے قوموں پر کوئی گناہ کرتا تھا، ماتھے پہ گناہ آ جاتا تھا۔ یہ تو رسول خدا کی رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔ حتیٰ پروردگار مومن کے لیے کہتا ہے کہ میں مومن کے اعمال کو ملائکہ سے بھی چھپاتا ہوں۔ اتنا خدا مومن کے لیے کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ کیونکہ ہم خود ہی تو ہیں معاشرہ چلانے والے، ہم خود ہیں۔ وہ اپنے آپ کو، ایام گزر گئے، خدا بہتر جانتا ہے کہ ہماری عزاداری خالص تھی کہ نہیں تھی۔ آپ لوگ تو خلوص کے ساتھ آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا۔ اصل یہی ہے کہ میں یہاں سے اٹھوں اور اپنے امام تک پہنچ جاؤں۔ شیخ انصاری کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں شیخ انصاری بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے مرزا حسن ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم ایک دن جو ہے وہ نجف میں مولا امیر کے حرم میں داخل ہوئے تو ایک شخص ملا، انہوں نے شیخ انصاری سے ہاتھ ملایا تو ہم نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے یہ علم جعفر، علم رمل اور
ضمیر کو بھی پڑھ لیتا ہے. تو شیخ انصاری نے کہا چلو اس کا امتحان لیا جائے. تو اس سے پوچھا میرے ذہن میں ابھی کیا ہے. تھوڑی دیر وہ رکا اور اس نے بولا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اب ایک دم جب اس نے جواب دیا تو فوراً انہوں نے قبول نہیں کیا, خاموش رہے تھوڑی دیر. کہا جو میں نے آپ سے کہا ہے میں نے صحیح کہا ہے غلط کہا ہے. خاموش رہے. پھر کہا ہاں. تو کہنے لگا آپ کی امام سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے, ایک دفعہ سرداب میں سامرا میں اور ایک دفعہ کہیں اور. شیخ انصاری اس سے پہلے کہ کوئی اور باتیں کھلتی کہتے ہیں بڑی تیزی سے حرم کے اندر چلے گئے. اب یہاں انسان ایسے ہیں جو کہ انسان ضمیروں کو پڑھ لیتے ہیں, لیکن کب کیسے پڑھے؟ جتنا انسان اپنے باطن کو صاف کرے گا کائنات اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جس کی صبح جس کی شام مادے میں ہو رہی ہو, صبح جوان اٹھے اور واٹس ایپ پہ اپنی آنکھوں کو کھولے, آنکھ بند کرتے وقت بھی وہ واٹس ایپ اور ٹک ٹاک پہ ہو, نماز اللہ اکبر کی ہے سلام پھیرا ہے فوراً اور فوراً موبائل نکال لے, اسے کہاں کچھ اور نظر آئے گا؟ وہ تو مادے میں پھنسا ہوا ہے. وہ نہیں آج کا جوان, آپ کو نہیں کہہ رہا, آپ ماشاءاللہ یقیناً بہت اچھے جوان ہیں کیونکہ بہرحال مجلس لائیو بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں. عزیزان محترم, آج کا جوان اپنے آپ کو خلوت نہیں دے رہا, خالی نہیں چھوڑ رہا, گھبرا رہا ہے اپنی تنہائی سے. اپنی تنہائی سے فرار کے چکر میں وہ اپنے خدا سے دور ہو رہا ہے. ہر وقت مصروف رہو, ہر وقت بزی رہو. ایک اپلیکیشن ختم دوسری شروع, ایک ٹی وی کا پروگرام ختم دوسرا شروع. بے چینی ہے, اضطراب ہے. یہ اضطراب وجود میں ہے, سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رابطہ کمزور ہو گیا ہے.